इंडिविजुअली कुछ उलमा ने मेहनत भी की, जहमत भी की, तो अल्लाह ने उनको कामयाबियां दी। जैसे मैंने तीसरी मजलिस में तिब्ब अहले बैत पे आपकी खिदमत में थोड़ा पढ़ा, आज थोड़ा सा इशारा करूं और रब्ते मुसीबत की तरफ बढ़ूं। आज हम अहले बैत को मान तो रहे हैं, मैं कहता हूं एक शिया कम से कम उसकी एज 90 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इस जमाने में मेरा रोल मॉडल आयतुल्लाह इमाम खुमैनी है, आयतुल्लाह सिस्तानी है, तो आप बेजत वहीद खुरासानी 90+, खामनई अराउंड 80 और मे बी 80+। हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? आज मौलाना मॉरिशस में 50% लोगों को शुगर है। शिया अहले बैत बैटरी लगा के चल रहा है, शिया अहले बैत दवाइयां खा रहा है, परेशान है। क्यों कि हमने प्रॉपर अहले बैत की बताई हुई तालीमात को इस्तेमाल नहीं किया। न सिर्फ इस्तेमाल किया, हमने उस पर इन्वेस्ट भी नहीं किया। हमने तो आज एआई का जमाना है, आप 4 किताबें सिस्टम में डाल दो, एआई से क्वेश्चन करो, आपको क्या देगा? आंसर देगा। हाँ, बड़ी आसानी से। एक मोमिना थी, वो मशहद में बीमार हो गई, उनको फैटी लिवर हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी, इसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, दवाइयां खाएं उसके बाद देखते हैं। मासूम की एक रिवायत थी, आयतुल्लाह तबरेज़ियान ने बड़ी मेहनत की, जहमत की इस पर। एक छोटी सी उन्होंने जड़ी बूटी बताई। उन्होंने कहा कि आप सनाए मक्की, कुछ पत्ते हैं लंबे लंबे ग्रीन पत्ते होते हैं जिसको सना बोला जाता है, मक्के की हो तो बेहतर है, बांग्लादेश के भी आते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। सनाए मक्की, एक मुट्ठी सनाए मक्की और उसके अंदर 1 चम्मच गुलाब की सूखी पत्तियां डाल के इसको पानी में 2 गिलास में उबाल के जब 1 गिलास बच्चा आप पिए। फैटी लिवर वो भी ग्रेड 2 का। कितने दिन पीना मौलाना का? हफ्ते में 1 बार, तकरीबन 4 हफ्ते आप पिए। वो खातून ने इस्तेमाल किया और 4 हफ्तों के बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर शॉक हो गई कि आपने कौन सी दवाई खाई है? 4 हफ्ते में 2 ग्रेड का फैटी लिवर कभी सही नहीं होता और मुकम्मल उनका लिवर क्या हो गया? साफ और सुथरा हो गया। हाँ? ये मासूमीन के छोटी छोटी चीजें अगर इंसान उस पर अमल करे तो इंसान क्या हो जाता है? कामयाब हो जाता है। हमारे पास चीजें मौजूद हैं लेकिन हम उन चीजों को सही तरीके से लोगों के दरमियान पेश नहीं कर पाते। अंग्रेज की खूबी ये है, वो चीज बनाता भी है और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी होती है। प्रोडक्ट होगा 1 रुपए का खर्चा, उसकी मार्केटिंग पे कितना करेगा? 5 रुपए खर्चा कर देगा उसको खूबसूरत दिखाने में। एक छोटी सी चीज आप लेते हैं, पैकिंग वो इतनी खूबसूरत बनाते हैं, आप चीज को चीज की वजह से नहीं लेते, पैकिंग की वजह से लेते हो। नो हाउ टू प्ले विद योर माइंड। उनको पता है कि आपके जहनों को, आपकी नस्लों को अट्रैक्ट कैसे करना है। साइकोलॉजिकली वो आपका अपनी दुकानों तक लाते हैं। आप एक रोड से जा रहे हो, गाड़ी मसलन 80 की स्पीड से जा रही है, 80 की स्पीड से जब आप रास्ते से जाते हो तो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। तकरीबन 20 बिल बोर्ड्स आपने देखे, 20 में से 15 बिल बोर्ड्स पे मसलन कोक का एडवर्टाइजमेंट थी और 2 पे मसलन 7 अप की थी और 1 पे मसलन किसी केक की थी। अब आप गाड़ी उतरे पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराने के लिए और आप फौरन वहां पे शॉप पे गए, आपका दिल था कोई ठंडी चीज पीऊं। कहते हैं साइकोलॉजिकली आप 80 की स्पीड से जा रहे थे, इवन आपने शायद उन बिल बोर्ड्स को गौर से भी नहीं देखा, लेकिन वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में चली गई हैं। अब जब आप शॉप पे जाओगे, जिस चीज को आपने 15 मरतबा आपकी आंखों ने देखा है, भले स्पीड से देखा हो, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जब रेफ्रिजरेटर में जाएगा वो किसको उठाएगा? कोक को उठाएगा, क्योंकि आपने 15 टाइम उसे क्या किया हुआ है? देखा हुआ है। वो हमारी नस्लों को, एक मूवी चलती है, कितनी बार एक चीज रिपीटेडली दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली उस चीज की मोहब्बत आपके बच्चों के दिलों के अंदर चली जाती है। वो प्रोडक्ट बनाते भी हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करना भी जानते हैं। उसी तरीके से आप ही से पैसा कमा के आप ही की नस्लों को क्या करते हैं? तबाह हो बर्बाद करते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें अगर हमारे घरों में आ जाएं तो हमारे सेहत भी बन जाए, हमारा रूह भी तनुमंद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब एक छोटा सा इशारा करूं दिमाग के लिए। मोमिन कय्यस, मोमिन तेज होता है। एक मोमिन भाई हैं, उनके बेटे को भी फिट्स का मसला था, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। तो ये फिट्स क्यों पड़ते हैं? इसको इस्लाम में सरा बोलते हैं इस बीमारी को। ये कभी बचपन से होती है, कभी इंसान के दिमाग में ट्यूमर होता है उसकी वजह से होती है, लेकिन उलमा फरमाते हैं दिमागी जो अमराज हैं उसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं होता, हाँ बाहर के असरात से भी उसका ताल्लुक होता है। कि मिलता है एक शख्स इमाम रजा से मिलने आया और मिलते मिलते उसको फिट्स पड़ गए, तो इमाम फरमाया इसको सरा की बीमारी है। तो फौरन इमाम रजा ने पानी मंगवाया और पानी पे अलहम्द और माउज़तैन बिल फलक पढ़ के उसके चेहरे पे मारा और फौरन वो मोमिन क्या हो गया? ठीक हो गया। दूसरा, किसी जंग में रसूल खुदा के सामने इसी तरह एक मोमिन की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी है। कई लोगों की अमवात इस बीमारी में हो जाती है। बंदा ड्राइविंग कर रहा है, अचानक हमला आवर हो जाती है बीमारी उसके दिमाग पे, तो कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, चलते चलते इंसान गिर जाता है, इस कदर इंसान मुश्किलात में पड़ जाता है। तो फौरन रसूल खुदा ने उसके कान में क्या पड़ी? सूरह अलहम्द पढ़ी, सूरह हम्द पढ़ी
اور یہ یاد رکھیے حدیث معصوم میں اگر 70 مرتبہ سورہ حمد خلوص سے دل سے مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. آج سائنٹیفکلی یہ پروو ہے. پہلے لوگ ہنستے تھے مولانا یہ چیز پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا. یوٹیوب پہ چلے جائیے, ایک ٹرائل انہوں نے کیا ہے, ایک گلاس میں پانی دوسرے گلاس میں پانی, گلاس کے اندر مولکولز ہوتے ہیں, اس کی خاص شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک گلاس پہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو وہ جو اندر سیلز تھے ان کی شکل پھول کی طرح خوبصورت بنتی گئی. دوسرے جو تھے ان کی شکل ویسی کی ویسی رہی. کسی مولانا نے ایران میں کیا کہ ایک پھل ہم نے آدھا کاٹا دوسرا کاٹا, ایک پھل پہ کوئی برے الفاظ بولے دوسرے پھل پہ اچھے الفاظ بولے, کہ جس پہ برے الفاظ بولے گئے وہ پھل زیادہ بہت جلدی خراب ہو گیا. جو آپ بولتے اس کا اثر کھانے پر بھی ہوتا ہے. پہلے علماء مجلس میں آتے تھے, دعائے کمیل ہوتی تھی, زیارت عرفہ زیارت عاشورہ, آ کے پانی رکھتے تھے, پانی پہ پھونکتے تھے, پھر پانی کیا کرتے تھے پیتے تھے. شب 19 آئے گی اب جو ہے جوشن کبیر پڑھیں گے, جوشن کبیر, کیونکہ پوزیٹو انرجی فوڈ پر بھی کیا کرتی ہے اثر ڈالتے. آپ سفرے پہ بیٹھے آپ نے اللہ کا نام لیا, آپ نے اچھی باتیں کی, لیکن جس گھر میں کھانا بن رہا اور خواتین نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے, ہاں کبھی سوتن کو گالیاں, کبھی نند کو گالیاں, کبھی سانس کو, اب کھانا بھی بن رہا ہے اور گالیاں بھی ماشاءاللہ کھانے پہ آ رہی ہیں. اب یہ کھانا بچوں کے پیٹ میں جائے گا, وہ پوزیٹو انرجی نہیں ڈالے گا, ان کے اوپر کون سا اثر کرے گا نیگیٹو انرجی کا. تو ذکر کا بڑا فائدہ ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو, کھانے پہ ڈالتے ہو, آپ پوزیٹو ہو کے بیٹھتے ہو, 4 اچھی باتیں کر. یہ بھی اللہ کی مخلوق. ایک پانی کے گلاس کے اندر لاکھوں کروڑوں سیلز ہوتے ہیں جو زندہ ہیں, حیات ہیں. جب آپ پڑھتے ہو تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے. تو معصوم فرما جس کو کوئی بھی دماغی امراض ہے تو کہتے ہیں آپ زعفران مشک لیں یا زعفران لیں. اگر مشک اویلیبل نہیں ہے گلاب کے پانی میں تھوڑی سی زعفران. اب زعفران بھی خوشبو والی, گلاب بھی کیا ہے, کوئی بھی دعا بدبو کی چیز سے لکھی نہیں جاتی, خوشبو سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. کہ آپ 7 مرتبہ سورہ حمد کو کسی برتن پہ لکھو اور برتن پہ لکھنے کے بعد اس کو دھو. جس بندے کو یہ دماغی امراض ہیں آپ اس کو 1 مہینے تک پلاؤ, خدا اسے کیا دے گا, شفائے کاملہ اور عاجلہ دے گا. اب دماغ کا مسئلہ یہ معصومین فرماتے ہیں کبھی کبھی دماغ پہ ٹھنڈے اثرات پڑتے ہیں. جو سردی ہے اس وجہ سے انسان کو دماغی مسائل ہوتے ہیں. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے, اچانک کسی نے ہارن دیا کہ اچانک غصے میں آ گیا, جبکہ اس کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مولانا مجھے نہیں پتا, مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ان سب کا تعلق کس کے دماغ کے ٹھنڈے پن سے ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کا برین کیا رہے, گرم رہے. یہ گرمی غصے والی نہیں ہے, مطلب بلڈ کی سرکولیشن اتنی رہے, آپ کی نسیں ہمیشہ کھلی رہیں, اور جب دماغ انجن جب آپ کا اچھا رہے گا تو پوری باڈی کیا رہے گی, فٹ رہے گی. مطلب سستی بہت ہے, نماز میں سستی آ جاتی ہے, بار بار نیند آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑاپن میری باڈی میں آ جاتا ہے, یا کسی کو فٹس پڑتے ہیں, مختلف بیماریاں, سب کا تعلق کس سے ہے, دماغ سے ہے. اس سے معصوم کلی ایک وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچایا کرو. ٹھنڈی چیزیں, وہ غذائیں, وہ کھانے جو بہت زیادہ کیا ہیں ٹھنڈے ہیں, ان کھانوں کو استعمال نہیں کیا کرو اگر آپ کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے. اب معصوم کے 3 مشورے پہ عمل کریں. بچے آپ کے ماشاءاللہ بھی چھوٹے ہیں, ابھی سے ان کے کھانے میں یہ چیزیں آپ ایڈ کر دیں, کبھی بھی ان کو فیوچر میں ایسی بیماریاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز, امام رضا کے بعد شخص ہے مولا مجھے بیٹے کا بیٹا چاہیے, بیٹیاں ہیں الحمدللہ, مولا میرا دل ہے کہ خدا میری زندگی میں برکت بھی نازل کر. تو سمپل آپ نے سب امام فرمایا پیاز کھاؤ اور انڈے کے ساتھ, اور اس میں زیت ملاؤ. زیتون کا تیل جو ہے وہ گرم ہے, وہ آپ کے برین کو ہمیشہ کیا رکھتا ہے, اس تک گرمی پہنچاتا ہے, ٹھنڈک اس سے کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور آج کل کے یہ اولیو آئل نہیں جن کے اندر اس کی بدبو کو مار دیتے ہیں, جو ورجن ہو جس میں اوریجنل خوشبو ہو. اور زیادہ تیل کو معصوم فرماتے پکاؤ بھی نہیں, ہلکا سا اس کو پکا کے, تیز آنچ پہ منع کرتے ہیں, ہلکی سی آنچ پہ, کیونکہ اس کے جتنے اثرات ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. ایک تو زیت کا تیل, دوسرا پیاز. اب یہ پیاز صرف دماغ کے لیے نہیں, جن لوگ ہوتا ہے یہ ٹوٹلی بدن کے اندر جو انسان کی نازک رگیں ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے. پہلے آپ گاؤں میں دیکھتے تھے لوگ کچا پیاز توڑتے تھے اور اسی وقت پیاز کو کھاتے تھے. اب یہ نہیں پیاز کھا کے نماز جماعت میں کھڑے نہیں ہو جانا, پھر وہ مکروہ ہے. لہسن کھا کے, پیاز کھا کے پھر کم از کم آدمی برش بھی کرے تاکہ کسی مومن کو اس کے منہ کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. بعض لوگ مستحبات میں ادھر لٹک جاتے ہیں اور ادھر آ کے مکروہات میں پھنس جاتے ہیں. دونوں چیزیں انسان کیا رکھے, بیلنس میں رکھے. ایک تو پیاز, دوسرا فرمایا زیتون کا تیل. تیسری چیز احادیث میں زبیب کے لیے جتنے
اتنی احادیث ہیں, مطلب اگر کسی چیز کے لیے حدیثوں کی بھرمار ہے وہ زبیب. اب لوگ تھوڑے اس میں پھنس گئے, بعض کہتے ہیں کلونجی ہے, بعض کہتے ہیں زبیب ہے, لیکن اکثر علماء کی تحقیق ہے کلونجی بھی اپنی جگہ, لیکن زبیب کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کشمش ہوتی ہے, بغیر دانے والی لال کشمش. تو معصوم فرماتے ایک مسقال یا نہار منہ, صبح اٹھے 21 دانے اس کشمش کے کھائے تو اس سے پورا بدن اس کا کیا رہے گا, گرم رہے گا, خون اس کا کیا رہے گا, صاف اور ستھرا. کو اپنی زندگی میں ڈال دے, پیاز کو اپنی زندگی کے کھانوں میں ایڈ کر دے, کبھی بھی اس انسان کو دماغی امراض نہیں ہوں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. Traditional modeling Rippo far exceeds your imagination. اب جن کے بچوں کو یہ بیماری ہے, مثلا صرع کی بیماری ہے, 2 طرح کے پودے ہیں, یہ بھی معصومین کی روایات میں بھی آئے ہیں. ایک پودا ہے, فارسی میں اس کو کہتے ہیں بہار رنج, اس کو اورنج بلسم بولتے ہیں, وہ نیٹ پہ لکھیں گے. یہ پودا کہیں سے بھی آپ خشک صورت میں آ جائے, اس کا جو شاندہ بنا ہے, یہ دودھ کی ان چائےوں سے بہتر ہے. انسان یہ ہیلدی چائے اپنے گھر میں پیے, دودھ کا بھی زیان ہو جاتا ہے, دن میں 10 کپ ہم پی لیتے ہیں, کم از کم 3 کپ آدمی اس چیز کے ایڈ کر دے, اس سے کبھی بھی یہ فٹس کے مسئلے, مختلف مسئلے نہیں ہوں گے. تیسری چیز جو بہت زیادہ مفید ہے, اس کو استخدا بولتے ہیں, پتہ نہیں انگلش کا اس کا نیم کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, استخدس. اس کو اگر شہد کے ساتھ مکس کیا جائے, اس کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ دماغ کے اندر جھاڑو کا کام کرتا ہے. مطلب آپ کے دماغ کے اندر جتنی اضافی چیزیں ہیں اور کچرا ہے, یہ اس کو کیا کر دیتا ہے, جھاڑو لگا کے صاف کر دیتا ہے. مطلب دماغ کے اندر جو جس کو عرق دماغ بولتے ہیں, یا دماغ کے اندر یہ انسان کو ٹیومر کیوں ہوتا ہے, کیونکہ دماغ کا کیا ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے نا. پوری باڈی مطلب یہ دماغ کو صاف کر دیتا ہے. اگر اس کو شہد کے ساتھ ملا کے انسان ڈیلی اس کا آدھا کپ 1 کپ پیے تو انسان کا برین بھی صاف رہتا ہے, اس کا حافظہ بھی تیز رہتا ہے, پھر یہ قرآن بھی یاد کر سکے گا, یہ مکمل فوکس رہے گا. ایسا نہیں ایک بندہ 4 بار بولا لیکن اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے, اس کو چیزیں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان عمل کرے, اور یہ چیزیں معصومین کرتے تھے. اماموں کی غذاؤں میں پیاز تھی, امام کی غذا میں کھجور تھی, امام کی غذا میں زعفران, معذرت کے ساتھ جو اس دن میں نے عربک گم بتایا, کندر, معصومین کی غذاؤں میں یہ چیزیں موجود تھیں جو ڈیلی بیسس پہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے, اور ان کے اصحاب اور چاہنے والے استعمال کرتے تھے. ایک ہیلدی بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن سکتا ہے. یہ نہیں مولا ظہور کریں میرے بچے سے چلا ہی نہیں جا رہا, تو بندوق کیا اٹھائے گا. امام